مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں، اور یہ پہلی سورت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی تھی، اور ترتیب میں 96 ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ انبیاء علیہ السلام کا معدن تھا اور اللہ کا کعبہ معلیٰ تھا، لیکن ایک عرصے سے وہاں جہالت کا دورہ تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جہالت اس کے سامنے مان پڑ گئی تھی۔ مکے والوں کی جہالت ضرب المثل تھی۔ ایک معصوم پیغمبر، ایک رسول مرسل جو بطن سے معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے مکے کی فضائیں نہایت ناسازگار تھی۔ آپ اپنا حال دیکھیں، کسی ایسے ماحول میں آپ ہے کہ وہاں بدعتی ہے اور غیر مقلد ہے، مرزائی ہے اور رافضی ہے، یہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اکیلے آپ ہو، تو آپ غور کریں کہ آپ کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں انہوں نے 360 بت نصب کیے، 360 بت، 1 2 3 بھی نہیں۔ ہمارے زمانے کے مبتدئین نے قبروں پر درگاہیں تو بنائی، مسجد برائے نام سی خوار سی ہوتی ہے وہاں، ایسے جیسے چوہوں کا غار ہو، اور اصل توجہ جو وہ درگاہ پر ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر یہ مورتی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں مورتی نما حرکتیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، اور ان کی شراب کی 100 سے لے کے 500 تک قسمیں تھی۔ تجارت کو بزدلی، بےغیرتی اور لوٹ کسوٹ کو مردانگی اور غیرت کی کمائی سمجھتے تھے۔ ابو العباس مبرد نے الکامل میں نقل کیا ہے۔ ایسے میں اللہ نے فخر الرسل والنبیین، خاتم الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الغرر المحجلین یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے جب آنکھیں کھولی اور یہ فضا دیکھی تو آپ اس سے کنارہ کش رہتے تھے۔ طویل واقعہ ہے، آپ اس سے کنارہ کش رہتے تھے، اور ایک مکہ مکرمہ سے 3 میل کی مسافت پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل حرا کہتے تھے۔ وہاں ایک غار ہے جس میں اترنا دقت سے ہے، لیکن اندر جا کے 4 آدمی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اس میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں آپ سوچتے تھے کہ رب کریم ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے مکے کو کفر کا مرکز بنایا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوا ہے کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات یا مکہ پہنچی نہیں تھی یا مٹ گئی تھی، اور شرک اور جاہلیت عروج پر تھا۔ ما طریق تعبدہ صلی اللہ علیہ وسلم، عینی نے عمدہ کے اندر سوال پیدا کیا ہے، فما طریق تعبدہ،
حضرت کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، کیا کرتے تھے؟ کسی نے کہا بقایا ابراہیمی اور اسماعیلی سے، اور کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے کچھ تعلیمات پہنچ گئی تھی۔ کلہم اقوال لا طائل تحتہا، کمزور باتیں۔ ایک جواب عینی نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کان تعبدہ بالتفکر والتدبر فی آلاء اللہ، حضرت کی عبادت کا طریقہ رب العزت کے دلائل قدرت و توحید میں غور و فکر ہے۔ دوسرا جواب امام العصر آیت من آیات اللہ، مجتہد زمانہ، محدث علی الاطلاق، حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے دیا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ نبی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ خصال حمیدہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اوصاف جمیلہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عیوب، معایب اور قبائح کے ترک کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تعبدہ، یہی تعبد ہے، یہ پاک صاف رہنا، پاک صاف رہنا۔ والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہنا، جامع نبوت کو پاک صاف رکھنا، کنارہ کش رہنا، شرک اور کفر میں اعلی کار نہ بننا، یہی تعبد ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب اسلام مغلوب ہو جائے گا اور ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا، دو آدمی ایمان بچا سکیں گے۔ ایک تو وہ جس کے جنگی گھوڑا اور ساز و سامان تیار ہو، اور وہ انتظار میں ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی مسلمان کی، بس جہاں سے آواز آئی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور وہاں جا کر کے شہید ہو کے رہا۔ آپ نے فرمایا یہ بچے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو تھوڑے سے بھیڑ بکریاں لے اور آبادی سے دور جا کے علی قلت الجبل، کسی پہاڑی کے کھائی میں یا چوٹی میں وہاں رہے جہاں پر انسانوں کی پہنچ ہی نہ ہو۔ تو دیکھو، ترک وطن الکفر، ترک ماحول الکفر، اس کو پیغمبر نجات اور حفاظت بتا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت خلوت نشینی بہت غالب تھی۔ ثم حبب الی الخلاء، بخاری بد الوحی میں ہے، ثم حبب الی الخلاء۔ اور دو حالتیں ہوتی ہیں، جب انسان کے پاس معاشرے کی تبلیغ و دعوت کا علم ہو تو پھر جلا افضل ہے، اور جب ساز و سامان ہدایت کا نہ ہو تو پھر خلا افضل ہے۔ خلا خلوت اور جلا جلوت۔ اس لیے اولیاء اللہ جنگل و پہاڑوں میں خوش ہوتے ہیں، وہ عوام کا اور شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور علماء کرام شہروں میں رہتے ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ علماء اعلی مقام کے ہیں اولیاء سے، العلماء ہم اعلی مرتبۃ من الاولیاء۔ دیکھیے عقائد اہل سنت ابو المظفر ابو اسحاق اصفرائینی کی اور شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ پیغمبروں کا کام کریں گے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس وقت وحی کی بارش نہیں ہوئی تھی تو حضرت باہر رہتے تھے پہاڑوں میں، غار حرا میں، اور جب وحی کی بارش ہوئی تو فوراً فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل پر کمبل اوڑھنے والے، جائیے اور معاشرے میں لوگوں کی اصلاح فرمائیے۔ چنانچہ وحی کے نزول کے بعد آپ غار حرا تشریف نہیں لے جاتے تھے، پہلا والا معمول ترک فرما دیا۔
علماء نے اور بھی بڑے نکتے لکھے ہیں کہ آدمی جب تنہائی میں بیٹھ جائے نا تو وہ سوچ بڑا اچھا لیتا ہے. اس لیے شادی سے پہلے جو ہے نا خاتون کو، کنواری لڑکی کو اپنی سہیلیاں مکان کے کسی کونے میں بٹھا لیتی تھی اور اس کو مایو بٹھانا کہتے تھے. مایو بٹھانا پر گٹ کے نوٹ. اس جیسی لڑکیاں ساتھ رہتی تھی کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، نئے گھر میں جا رہی ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے سوچ لے، خوف و خطر وہاں نہ ہو، پریشان نہ ہو جائے. چنانچہ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرماتے. اور اس دورانیہ میں ایک دن اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. تو اس نے پکڑ کر سینے سے ملایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھیے. پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. اور 3 مرتبہ اس نے سینے سے ملایا اور بیچا، اور آخری مرتبہ آپ کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھنے لگے. اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور یہ 5 آیتیں قیامت تک کے لیے اسلامی نظام اور دین کے دعوت اور تبلیغ کے لیے زرعی اصول ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے. یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خالق کا تعارف کریں، اور یہ دین یہ قرات کا مذہب ہے، اس میں پڑھنے کا بڑا عروج ہوگا. 15ویں صدی ہے اور آج ہم قرآن مجید کے درس میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. 45-46 دن سے ایک عمل جاری ہے اور قیامت تک یہ اعمال جاری و ساری رہے گی. اور امت محمدیہ تمام ادیان میں ممتاز ہے علوم اور قراءات کے اندر. اور حسن اتفاق سے یہ وہ دن ہے کہ وہ قرآن مجید کا عظیم نسخہ جو صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ قراءات کا جمع کردہ ہے، جو سلاطین سابقہ ایک دوسرے کو شاہی سوغات پیش کرتے تھے، وہ نسخہ بھی اس عاجز اور فقیر اور ہمارے مخلص دوستوں کے توسط سے تیار ہو کر کے آ گیا ہے. جو ایک طرف وہ نسخہ ڈالا جائے اور دوسری طرف سونا چاندی، نسخہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کے اندر 2000 کے قریب علوم قراءات کے ہیں، جس میں صحابہ و تابعین کے خط کے ساتھ موجود ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالقیت کا ہے. اور آپ اسے جانتے ہیں کہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ کے پہلے لفظ میں خالقیت کا بیان تھا، مائدہ کے اخیر تک. خلق الانسان من علق، پیدا فرمائے انسان کو جمے ہوئے خون سے. انسان کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی اللہ اس کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت کا مسئلہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ بھوکا ہے اس کو روزی دیتا ہے، یہ بیمار ہے اس کو صحت دیتا ہے، یہ پیاسا ہے اس کو پانی دیتا ہے. یہ بالکل بکھرا ہوا خون تھا، اللہ نے اس کو حسن و سجاوٹ دے دی. اقرا، پڑھیے نا. وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت سخی ہے. الرحمن الرحیم، وہاں فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان و رحم والا ہے. یہاں فرمایا حد درجہ سخی ہے. اکرم، اکرام و اعزاز کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، اور اس سخا اور اس جود کا کرشمہ ہے کہ اس نے علم کو عام کیا ہے قلم کے ذریعے. قلم کو علم کی دنیا میں سلطنت حاصل ہے، اور قلم کا راج انشاء اور صحافت میں اور اس کی کائنات میں مسلمہ ہے. نون والقلم وما یسطرون، ان اول ما خلق اللہ القلم، صحیح حدیث ابو داؤد میں. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علم الانسان ما لم یعلم، سکھا دیے اس انسان کو جو یہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو کہاں پتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی؟ یہ تو اللہ نے اس کو منوایا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک یہ انسان سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنا، جب دیکھتے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ شاگرد کہیں جا کے محتمم بن جاتا ہے، پھر استاد کو دیکھ کر کے دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے، استغنا آ گیا ہے اس میں۔ بیٹے کو دیکھو پیسوں والا ہو گیا، اب ماں باپ سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا، یہ انسان کی طبیعت کے اندر کمزوری ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے جو روکتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے مشرکین پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم بہت کمزور تھے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر اسلام لایا، خود بھی پڑھی اور ہماری بھی پڑھوائی۔ ارایتا، آپ دیکھیں تو انکان علی الہدی، جبکہ ہے یہ پیغمبر ہدایت والے، او امر بالتقوی، اور وہ حکم بھی کرتے ہیں پرہیزگاری کا، تو ایسے شخص کو نماز سے کوئی منع کرتا ہے؟ ارایتا ان کذب و تولی، ہے دیکھیں اگر ہوتا وہ جھٹلانے والا، منہ موڑنے والا، علم یعلم، ہے یہ جانتا نہیں، یہ منع کرنے والا، بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تنذیر ہے اور تخویف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک شرارتی کو آپ کہیں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہا ہو؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی اور خطا کار۔ فلیدع نادیہ، یہ پکارے اپنے مجلس کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی پکارتے ہیں اپنے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطع، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، واسجد واقترب، سجدے کرے اور اللہ کا قرب پائے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین کے مجمع کے سامنے آپ نے نماز کی نیت باندھی حرم میں۔ وہ بڑے غصے ہوئے، وہ آگے بڑھے لیکن پھر پیچھے بھاگتے تھے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے بھاگے۔ جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ لیتے تو اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ کر ان کی بوٹیاں کر دیتے۔ فرشتوں کو حکم ہو گیا تھا کہ ان کو پکڑو اور آپ کے خندقوں میں دھکیلو۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو نمازیوں کے سکون میں خلل ڈالے اور جو نمازی کی تکریم و تعظیم کو نہ کرے وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقفار بہینہ، اگر ایک نمازی کے گزرنے والے کو پتہ ہوتا کہ گزر کر کتنا گناہ ہے، 40 تک، خواہ وہ دن ہو یا گھڑیاں ہو یا سال ہو، یہ رہ لیتا تب بھی نہ گزرتا ہو۔ فقہاء لکھتے بغیر ضرورت کے آگے گزرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔